پہلا سوال جو ہمیں موصول ہوا ہے انڈیا سے، آ، بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں ایک تاجر شخص جس کا نام مکیش امبانی ہے، اس نے اپنے چھوٹے بیٹے کی شادی کی ہے جس پر اس نے 1,000 کروڑ روپے لگا دیے۔ پوچھنا یہ تھا کہ معاشرے میں اس طرح سے شادی کرنا اور اس پر اتنا اسراف اور فضول خرچی کرنا، اس کی کوئی شرعاً اجازت ہوتی ہے یا اخلاقی طور پر اجازت ہوتی ہے؟ چونکہ دیکھنے والے تو احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم شاید اس طرح کی شادی نہیں کر سکیں گے۔ اسی طرح سے بعض بزنس مین اور تاجر حضرات جو خود بہت امیر لوگ ہوتے ہیں، جب وہ اپنے بیٹوں کی یا اولاد کی شادی کرتے ہیں تو ان کو بھی تحریک ہوتی ہے، اور وہ شو اور ریا اور دکھاوے کے لیے بعض مرتبہ وہ بھی اتنے ہی پیسے لگانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ کیا اخلاقی طور پر اس کی اجازت ہے کہ اتنی فضول خرچی کی جائے شادیوں پر اور اپنے بچوں کی شادی بیاہ وغیرہ پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اندر تمام دنیا کے لوگ شامل ہیں۔ امت کی چونکہ آگے دو قسمیں ہیں، ایک ہے امت اجابت اور ایک ہے امت دعوت۔ امت دعوت کے اندر تو سبھی ادیان آتے ہیں، چاہے ان کا تعلق نصارہ کے ساتھ ہو، چاہے یہود کے ساتھ ہو، چاہے وہ بت پرستی کرنے والے ہوں، کوئی بھی ہوں، ان کا تعلق امت دعوت کے ساتھ تو بہرحال ہے۔ پھر دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو معاشرے کے اندر اخلاقی لحاظ سے بھی گناہ اور غلط سمجھا جاتا ہے۔ ایک تو وہ یہ بات بھی آپ کے پیش نظر ہوگی کہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات اور عین فطرت کے مطابق دین ہے۔ اس کے اندر کوئی بھی ایسا عمل فطرت انسانی کے خلاف نہیں ہے، کوئی بھی عمل۔ اب چونکہ جس طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ کچھ گناہ یا کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کو معاشرے کے اندر بھی غلط سمجھا جاتا ہے۔ معاملہ کرنے والے کی نیت پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے۔ نیتیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے، تاہم ایسا معاملہ کرنا کہ جو لوگوں کو احساس کمتری کی طرف لے جانے والا ہو، یہ اخلاقاً بھی غلط ہے، شرعاً تو غلط ہے، اخلاقاً بھی غلط ہے، یعنی اخلاقی طور پر بھی اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ کسی بندے کو اگر اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا فرمایا ہے تو اس کو چاہیے کہ فلاحی کاموں کے اندر اپنی دولت کو خرچ کرے اور بڑی سادگی کے ساتھ نکاح اور دیگر جو بھی رسومات کہہ لیں ان کو ادا کرے۔ دکھلاوے کے طور پر جناب اتنے زیادہ اخراجات کرنا کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر احساس کمتری پیدا ہو، یہ غلط ہے، ہر لحاظ سے یہ غلط ہے۔ اور اگر آپ اس پر محمول کریں جی انہوں نے اپنی تہذیب کو دکھایا ہے اور پوری دنیا کے اندر اپنی ثقافت کو متعارف کروایا ہے، تو ثقافت کو متعارف کروانے کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں۔ یہ جناب اس کی وجہ سے لوگوں کے مابین ایک فضول خرچی کرنے کا رجحان پیدا ہوگا۔ آج کل تو ویسے سوشل میڈیا کا دور ہے اور جو بھی ایک نیگیٹو چیز ہوتی ہے اس کو جناب بڑا پروموٹ کیا جاتا ہے اور بڑے لوگ اس کو دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ اب اس کی وجہ سے نا دیکھیے گا آپ کہ آنے والے وقتوں کے اندر نا ہر بندے کا دل کرے گا کہ میرے پاس دولت ہے، میں بھی جناب خود نمائی کروں، میں بھی اس کو اڑاؤں ایسی فضول خرچی کے اندر۔ حدیث مبارکہ سماعت کریں جس کا مفہوم ہے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ سب سے بہترین نکاح وہ ہے کہ جس کے اندر اخراجات کم ہوں۔ تو اب اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں تو کم اخراجات والے نکاح کو برکت والا قرار دیا گیا، اور پھر جناب اس طرح کے معاملات کر کے تو دیکھیں لوگ اس سے نا برا اثر قبول کریں گے، اچھا اثر نہیں لیں گے۔ تو اس وجہ سے میں تو یہی کہوں گا کہ جو بھی ہمارے سننے والے ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، کہ جو معاملہ ہو چکا وہ ہو چکا، ہم اس بندے کو تو روک نہیں سکتے، لیکن کم از کم جو ہمارے سننے والے ہیں ان کو ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جناب اس کا آپ کوئی نیگیٹو استعمال نہ کریں، اس کو کسی اور پہلو کی جانب نہ لے کر جائیں۔ بس یہ ہے کہ جو ہو چکا اس کو چھوڑیں اور اپنے معاملات کو شریعت کے سپرد کریں، کسی کو دیکھ کر متاثر نہ ہو۔ یاد رکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جس کا مفہوم ہے کہ دنیا داری کے معاملات کے اندر اپنے سے کم طبقے کو دیکھو، پھر تمہیں صبر آئے گا،
اور نیکیوں کے اندر اپنے سے اعلیٰ طبقہ جو ہے اس کو دیکھو۔ ہمارے ہاں الٹی ہی چال چلتے ہیں جناب، کہ جہاں دنیا داری کا معاملہ ہو تو کہتے ہیں جی فلاں بندے کے پاس اتنا زیادہ مال و دولت ہے، فلاں کی جناب وہاں پر کاریں کوٹھیں ہیں تو میری بھی ہونی چاہیے۔ اب یہ جو احساس پیدا ہوتا ہے نا، اس کا سب سے جو برا اثر ایک معاشرے کے اوپر ہوتا ہے کہ پھر بندے کو نا ایک ہوس بن جاتی ہے، پھر وہ جائز و ناجائز حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں کرتا۔ یاد رکھیں جو بندہ زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوتا ہے نا، اس کا دل نرم ہوتا ہے، پیسے سے محبت اس کی کم ہو جاتی ہے۔ اور جو بندہ سود لینے والا ہو اور صرف جس کا مطمع نظر مال کا حصول ہو، وہ ایک طرح سے معاشرے کے اندر بھیڑیا بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ کبھی کسی کا احساس نہیں کرے گا، اس کے پیش نظر اپنے اس مقصد مذموم کو حاصل کرنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جناب وہ پھر غرباء کا خون بھی نچوڑے گا اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے کوئی بھی غلط کام چھوڑے گا نہیں۔ تو میری تمام دیکھنے والوں سننے والوں کو میری طرف سے یہ پیغام ہے کہ ہمارے لیے مشعل راہ کوئی مکیش امبانی تو نہیں، ہمارے ہاں یہ ہے جناب کہ دوسرے ممالک کے جو افراد ہوتے ہیں ان سے بڑا اثر قبول کرتے ہیں۔ ہمارے لیے مشعل راہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات۔ ہمارے لیے اگر آپ پیسے والے جو لوگ ہیں ان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے مشعل راہ ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی دولت جو ہے غنا والی، وہ ہمارے لیے ایک ماڈل کی حیثیت ہے۔ آپ مکیش امبانی سے جناب کوئی اثر قبول نہ کریں، آپ نے اس کے نقش قدم پہ اگر چلنا ہے تو پھر جہاں وہ جائے گا وہیں پہ آپ جائیں گے۔ اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ غیر مسلم سے اگر آپ اثر قبول کرتے ہیں تو کس کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں؟ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت مشعل راہ ہے۔ اس لیے اسلام کے سپرد، شریعت کے سپرد اپنے تمام معاملات کریں، اسی کے اندر عافیت ہے، کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ یاد رکھیں کہ جو کامیابی ہے نا حقیقی، وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، او کما قال، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اب آپ اگر کسی کافر کے نقش قدم پہ چلیں تو پھر آپ خود اندازہ کر لیں کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ، اور قید خانے کے اندر اپنی مرضی نہیں ہوتی جناب، قید خانے کے اندر اسی کی مرضی ہوتی ہے جس نے قید کیا ہو۔ تو ایک طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بطور آزمائش دنیا میں بھیجا ہے، اسی کے احکامات کے اوپر عمل کرنے میں عافیت ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس نے جو بھی کمانا ہے، جو کچھ کرنا ہے، دنیا میں ہی کرنا ہے۔ توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہونا جی چاہیے۔ مفتی واللہ صاحب، اس طرح سے ہے کہ اس شادی میں مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی میں دیکھا گیا کہ اس کی بیوی نیتا امبانی نے کچھ عورتوں کو بلا کر رقص و سرور کی محفلیں بھی کروائیں، اس کا شو کروایا، دکھایا ساری دنیا کو، ہندو کلچر دکھایا گیا اس میں، ان کی اپنی جو ثقافت ہے وہ بھی دکھائی گئی، اپنی تہذیب دکھائی گئی۔ کیا معاشرہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے یا اخلاق اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ جہاں مسلمان بھی بستے ہیں اور ہندو بھی بستے ہیں، وہاں پہ اس طرح کی شادی کی جا رہی ہے کہ عورتوں کو آزادانہ اسٹیج پر گانا بھی اور ڈانس بھی اور نچایا جا رہا ہے؟ کیا اس کی اجازت ہوتی ہے معاشرے میں؟ دیکھیں اخلاقی طور پر بھی نا کوئی بھی بندہ جو ایک طرح سے غیرت کا مظاہرہ کرنے والا ہو، شرم و حیا والا معاملہ کرنے والا ہو، وہ اپنی خواتین کو اس طرح سرے عام جناب رقص کی محافل کے اندر شرکت کروانا، ویسے ہی یہ چیزیں معیوب ہیں۔ ہر معاشرے کے اندر اگر تھوڑی سی عقل سلیم ہو نا کسی بھی بندے کو، تو بھئی یہ خاتون جو آپ کے نکاح میں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے، کسی طریقے سے بھی ظاہر ہے عطا تو اللہ تعالیٰ نے ہی کیا ہے نا اس کو، تو اب اس کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا یہ تو ویسے ہی معیوب ہے۔ اور اپنے ملک کی خواتین کو اور جناب اس کو کہنا کہ یہ ہماری ثقافت ہے، ثقافت بعد میں ہے، شرم و حیا پہلے ہے۔ انسان اور جانور کے اندر ایک جو واضح فرق ہے نا، وہ شرم و حیا والا ہے۔ جو جانور ہے نا، بلکہ بعض جانور بھی اتنے حیا والے ہوتے ہیں کہ وہ بھی جو اپنی مادائیں ہوتی ہیں نا، ان کو اس طرح سرے عام نہیں لے کے آتے، اور انسان ایسا ہے کہ جو پتہ نہیں کس سے اثر قبول کر رہا ہے۔ عورتوں کو آزادانہ حقوق حاصل نہیں ہے کہ وہ مرد کے برابر آ کے کھڑی ہو جائے، اور پھر اس کو مکمل جو معاشرے میں حقوق ملتے ہیں وہ اسے ملنے چاہیے؟ اگر انہوں نے اس طرح سے مردوں کے برابر لا کے کھڑا کر دیا ہے تو اس کو معاشرے میں تو ظاہر ہے اس سے اچھا سمجھا جاتا ہے، تو اجازت تو ہونی چاہیے اس کی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو اسلام ہمیں عطا فرمایا نا دین، اور اس دین کے اندر جو فطرت کے مطابق دین ہے
کہ اسلام نے جو حقوق خاتون کو عطا فرمائے ہیں نا، اس سے بڑھ کے حقوق مل نہیں سکتے۔ اگر آپ قدیم معاشرے کے اندر چلے جائیں جس کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، اس میں آپ جا کے دیکھ لیں کہ عورت کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا اور اسلام نے خاتون کو کیا حقوق عطا فرمائے۔ اب جب اپنے حقوق حاصل کرنے سے جناب تجاوز کریں گے نا، پھر معاملات خراب ہوں گے۔ شانہ بشانہ گھر کے اندر کھڑا ہونے کا حکم ہے، باہر چوک میں کھڑا کرنا یہ کہاں کی تہذیب ہے؟ اسلام کہتا ہے خاتون گھر کے اندر شہزادیوں کی طرح رہے، ملکہ کی طرح رہے، خاوند کما کے لائے، یہ گھر کے اندر جناب ایک طرح سے جو بھی خاوند کما کے لاتا ہے اس پر صبر شکر کر کے شہزادیوں کی طرح رہے پردے کے اندر۔ لیکن یورپین ممالک نے عورت کو مرد بنا کے حقوق دیے، انہوں نے عورت کو حقوق نہیں دیے، انہوں نے تو عورت کو گھر سے نکال کر مرد کے برابر کھڑا کر کے اس سے کام لینا شروع کر دیا۔ جو کام مردوں والے تھے وہ خواتین سے لینا شروع کر دیے۔ اصل میں یہ حقوق خواتین کو نہیں، اصل میں یہ عورت کو مرد بنا کے انہوں نے حقوق دیے ہیں۔ تو اسلام نے عورت کو عورت رکھا ہے، عورت کا تو معنی ہی چھپانے کی چیز ہے۔ جی مفتی صاحب، 8